بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو ہمارا پیٹرن ہے دیٹ وی ڈسکس دا امپورٹنٹ کیسز ود یو فرینڈس. تو آج جو کیس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ پرٹینس ٹو ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز. اب ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز بیسیکلی ہے کیا؟ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز وہ پراپرٹیز ہیں جو 1947 کے بعد ہندوز جو ہیں وہ ویکیٹ کر کے پاکستان سے چلے گئے، لیکن وہ پراپرٹیز جو ریلیجس ٹرسٹ، ایجوکیشنل ٹرسٹ یا چیریٹیبل ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی، وہ پراپرٹیز آرگنائز کرے گا ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ. اور ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا جو بیسک قانون ہے دیٹ از ڈسپوزل اینڈ مینجمنٹ آف ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز ایکٹ 1975. اب یہ جو ایکٹ ہے بیسیکلی اس کا سیکشن 8 ہے جو بیسک نالج دیتا ہے دیٹ ہاؤ وڈ دا پراپرٹیز وچ آر ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز ٹو بی ڈیلٹ ود. اور اس کا سیکشن 8 جو ہے دیٹ پرٹینس ٹو کہ جب بھی چیئرمین آف دی ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ چیریٹیبل ٹرسٹ سے ریلیٹڈ تھیں، ریلیجس ٹرسٹ سے ریلیٹڈ تھیں یا ایجوکیشنل ٹرسٹ اور انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ تھیں، وہ پراپرٹیز صرف اور صرف ایویکو ٹرسٹ بورڈ آرگنائز کرے گا، ان کو مینجمنٹ کرے گا اور وہ ان کے ہی پوزیشن میں جائیں گی. ادروائز وہ پراپرٹیز کوئی پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ نہ خرید سکتا ہے نہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو آج کا جو ہمارا کیس ہے یہ خسرہ نمبر 7314 ہے اچھرا کے اندر، اور اس خسرے کو چیئرمین جو ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا ہے اس نے ایک بہت پرانا آرڈر ہے 2/8/1979 کا، اس میں بغیر کسی پراپر شہادت کے اس نے ڈکلیئر کر دیا جو خسرہ نمبر 7314 ہے اس کو ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی کی جگہ کس بنیاد پہ کہ جناب اس جگہ کے اوپر 1947 سے پہلے ہندو اپنی باڈیز کو جلاتے تھے اور وہ مڑیاں تھا اور وہ سیریمیشن پراپرٹی تھی، اس لیے چونکہ وہ ریلیجیسلی یوز ہوتی تھیں تو یہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی ہے. لیکن میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز کا ورڈ ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. جب تک ایمز آف ٹرسٹ پورے نہیں ہوں گے ایویکو ٹرسٹ بورڈ جو ہے اس پراپرٹی کو نہ کلیم کر سکتا ہے نہ اس کا پوزیشن لے سکتا ہے. تو یہ جو ہمارا کیس ہے اس میں اچھرے کی 8 پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کا خسرہ نمبر 7314 ہے. چیئرمین نے 1979 میں یونیلیٹرلی ان لوگوں کو جن کو یہ پراپرٹیز الاٹ ہوئی تھیں ان سے توڑ کر انہوں نے ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا اور ہم اس کو اب چیلنج کر رہے ہیں. لیکن جو قانونی بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن 8 ہے ایویکو ٹرسٹ ڈسپوزل اینڈ مینجمنٹ آف پراپرٹیز 1975 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی چیئرمین اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی ہیں تو وہ اس کو سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ اس کو وہ آرڈر پاس کرنے کے بعد آفیشیل گزٹ جو ہے کراچی کے اندر جو پبلیکیشن کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس میں اس کو وہ گیزٹ نوٹیفائی کرے گا. اب گیزٹ نوٹیفیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی ڈیلٹ ود ان سچ لائک کیسز. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار کہ جو گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس کے بغیر کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ ایز اے ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی ڈکلیئر نہیں ہو سکتی، بے شک اس کا نوٹیفیکیشن جتنی بار مرضی ہو جائے. تو یہ ہمارے کیس کے اندر 1979 کے آرڈر کے بعد نہ تو نوٹیفیکیشن چیئرمین نے اس کو گیزٹ میں پبلش کروایا اور نہ ہی آج تک اس کا آفیشیل گیزٹ جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے. تو یہ دیٹ از اے پری ریکوزٹ to claim the ایویکو trust property by the authorities until and unless it is declared that that property related with religious trust, educational trust اور charitable trust. تو یہ ایک قانونی نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ریلیجیس کسی لفظ کو یوز کر کے پراپرٹی کو ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے اس کیس میں اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کے سو وی آر چیلنجنگ آور کیس بفور دی چیئرمین بیکاز چیئرمین از دی اتھارٹی اینڈ دیر از اے بار
ریگارڈنگ سول کورٹ ٹو چیلنج سچ لائک کیسز. تو ہم چیئرمین کے کورٹ میں وی ہیو مووڈ اپلیکیشنز انڈر سیکشن 12(2) یعنی یہ فراڈ اور مس ریپرزینٹیشن پہ یہ آرڈر پاس ہوا. اس وقت جو آرڈر 1979 میں آپ نے پاس کیا دیٹ واز پاسڈ وداؤٹ اینی ریکارڈنگ آف اینی پراپر ایویڈنس. صرف ایک نائب تحصیلدار کے کہنے کے اوپر اس پراپرٹی کو مڑیاں ڈکلیئر کر کے تو ایویکویٹرس پراپرٹی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں اس کو لے گئے. تو میں ابھی آپ کو اس کی آگے ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتاتا ہوں.